السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو النافی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید وجاہت علی، اور آج ہم جس شخصیت سے بات کریں گے ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد قریشی۔ ویسے تو وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان سے بھی ان کا ایک تعارف لکھیں گے، لیکن مختصراً ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ان کا تعلق آئی بی اے جیسے پریسٹیج ادارے سے رہ چکا ہے۔ اس وقت گفٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے اداروں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر شاہد سے اور انہی کی زبانی ان کا تعارف لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، السلام علیکم ونس اگین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ذوالجلال کے بابرکت نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو تعارف بھی ایکچولی یہ بھی خدائے تعالیٰ کا ہی انعام ہوتا ہے، اسی کی کہانی ہے۔ تو میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو آئی ایم جسٹ لائک دیم اینڈ جسٹ لائک اے کامن پرسن۔ اور میری بس بچپن میں تھوڑی سی 2-3 سال کی ایجوکیشن یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو گئی، والد صاحب پڑھنے گئے تھے، تو مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہیں جس میں ہم بغیر کسی ٹینشن کے گھر آتے تھے، کیونکہ اسکول کے اندر ہی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ پھر بعد میں پاکستان میں اسکولنگ ہوئی، اور اس میں یاد ہے کہ انگزائٹی اور ٹینشن بڑھتی چلی گئی، میمورائز کرنا، چیزوں کو ریکال کرنا، ریپروڈیوس کرنا، اور وہ انگزائٹی، اور اس میں ہمیں 700 واز اے گولڈن نمبر، کہ 700 سے اوپر نمبر آنے چاہیے۔ ہاں جی، تو وہ ایک گولڈن نمبر تھا جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، محلے میں تھا، تو اس کو چیز کرنا شروع کیا۔ تو اپنے آپ بھی بھول گئے، اپنی کریٹیوٹی بھی بھول گئے۔ وہیں سے پھر ایف ایس سی کی، ایف ایس سی میں بھی گولڈن نمبر تھا جی، اس زمانے میں وہ 850 ہو گیا۔ ہاں جی، تو یہ اس سے اتنے نمبر آ جائیں گے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا۔ تو ہمارا جو بچپن اور جوانی ہے وہ نمبر چیز کرنے میں گزرا، اور ریپروڈیوس کرنے میں گزرا، اور تو ریکال کرنے میں۔ تو یہ دیٹس اے کوئک انٹروڈکشن۔ لیکن الحمدللہ چونکہ والدین پڑھے لکھے تھے، تو وہ سیریسنس تھی، سنجیدگی تھی، تو ہم نے خوب محنت کی۔ اگرچہ اس میں بی ریلیونس یا کانسیپچولی ہمیں اتنا زیادہ توجہ دینے کا موقع شاید نہ ملا، لیکن ہم نے وہ ان اسٹینڈرڈس کو پورا کیا اور یو ای ٹی لاہور پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر ہماری انجینئرنگ کا زمانہ شروع ہوا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اسی کا ہی ایکسٹینشن ہے۔ یہاں پر بھی ریپروڈیوسیبلٹی چاہیے، یہاں پر بھی انہی چیزوں کا there is nothing new۔ تو اسی میں 4 سال گزر گئے، اور الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ بہت اچھے نمبر آئے اور پہلی پوزیشن آ گئی، اور اس کی بنیاد پر وابڈا میں جاب مل گئی، اور وہاں پر پھر سال گزرنے لگے۔ اور وہاں پر جاب میں بھی ہمیں یہ دیکھا کہ ہم نے سائن کرنے ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اہم کام ہیں وہ اس شعبے کا جو ماہر ہے، جو ڈپلوما ہولڈر ہے، اور جو پرانا ہے وہ سر انجام دیتا ہے، اور اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نئے بندے کو سکھایا نہ جائے، اور جب ریٹائر ہوتا ہے تو علم کو لے کر ہی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسی میں سال گزرے، تو اس میں وہ کریٹیوٹی اور اس میں جو دلچسپی تھی نا، وہ اتنی اونرشپ نہیں تھی انجینئرس کی۔ تو پھر ہمیں کسی نے کہا کہ ماسٹرز کر لیں تو پھر کیریئر بنے گا۔ تو مجھے 93-94 میں تھائی لینڈ اے آئی ٹی بینکاک میں انڈسٹریل انجینئرنگ کا اسکالرشپ مل گیا، ماشاءاللہ۔ تو وہاں پر 2 سال گزرے، تو یہاں سے ایمرجنگ ٹیکنالوجی 93 میں ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، انڈسٹریل انجینئرنگ، مینوفیکچرنگ سسٹمز، تو وہ اس زمانے میں یہ 3D اور روبوٹکس اور ایکسپرٹ سسٹمز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ایمرجنس کا ٹائم تھا، تو وہ 93-92 میں اس میں کام بھی کرنے کا موقع ملا، پروگرامنگ بھی سیکھی، کچھ سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کیے، ایکسپرٹ سسٹمز بنائے اپنے تھیسس میں، تو وہ مینٹیننس مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ کی چیزیں بھی سیکھی۔ اور اس انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ واپس پاکستان آیا، یعنی روایتی تعلیم بھی تھی انجینئرنگ کی، تھوڑی سی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز مل گئیں۔ اور اس کے بعد اخبار میں ایک دن اشتہار آیا کہ کوٹدو پاور کمپنی، ایک برٹش کمپنی ہے، اس نے وہ پلانٹ خرید لیا وابڈا کا، اینڈ دے آر لوکنگ فار ینگ پیپل جو اس پلانٹ کو ذرا بہتر چلائیں۔ تو 97 کا ایک خوبصورت دن تھا جس میں میں نے وہاں انٹرویو ہوا، اینڈ آئی جوائن دیم۔ اچھا، وہاں پر وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی تھی، سیمنس کی، فرینچ کی تھی، امریکن جنرل الیکٹرک کی بھی تھی۔ تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ہمارے برٹش مینیجرز آئے، تو ان میں سے بہت زیادہ لوگ انجینئرنگ کے نہیں تھے، ڈپلوما ہولڈرس تھے۔ تو لیکن ان کو سوال کرنا آتا تھا، میٹنگ کرنی آتی تھی، مشورہ کرنا آتا تھا، سلام کرنا آتا تھا۔ تو یعنی روزانہ 9 بجے ایک مشورے کی میٹنگ ہوتی تھی،
صحیح. اور اس سے پہلے ہر ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو کہا جاتا تھا کہ آپ آدھے گھنٹے کی میٹنگ کر کے آئیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ مشورہ کرنا، لوگوں کو انگیج کرنا، سلام کرنا، خیریت پوچھنا، اور بڑے آفیسز کا چھوٹے چھوٹے کام، جس نے چائے پینی ہے خود چائے بنا کر لے آئے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ میرے جو 2 سال گزرے وہاں پہ شروع ہوئے، میں نے کہا یار یہ تو صرف ان چیزوں سے سسٹم بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. تو دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ لرننگ کہ میں نے بیچلرز کیا، شفٹ آپ نے محسوس کیا وہاں پہ بہت کہ بیچلرز کیا، ہم نے ماسٹرز کیا، یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. تو وہاں پر الحمدللہ اور کام کرتے کرتے اور سال گزر گئے، اور پھر مجھے پلانٹ مینیجر کا ایک ایریا کا ہیڈ کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پر ہمارے مینیجر نے کہا یار آپ تو بڑے نرم دل ہیں. تو میں نے کہا سر ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، اپنی ٹیم سے رسپیکٹ کرتے ہیں، تو اٹ از مینیجیبل. اور الحمدللہ 200-250 لوگوں کو مینیج کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور وہ صرف اس لرننگ کی بنیاد پر پاسبل ہوا جو ہم نے ان سے سیکھی تھی. صحیح. تو وہ جو میری ڈگری کا جو نالج تھا نا، جی جی جی، اور جو بیچلرز اور ماسٹرز کا جو نالج تھا، اس نے مطلب تھوڑا سا مطلب ایک پالشنگ یا ایک نیا ٹرمنالوجی تو سکھائی تھی، لیکن ان ٹرمز آف ایٹیٹیوڈ اور رویے یا گو کیٹر وہ جو ہے نا وہ کہیں اور سے آ رہا تھا. صحیح. تو الحمدللہ یہ جو ٹیم بلڈنگ اور ٹیم مینجمنٹ اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، تو یہ میرا ایک زندگی کا جو ہے نا یہ پہلا ایریا ہے جس کا تعلق پاور جنریشن سے. صحیح. تو یہاں پر کام کرتے کرتے مجھے 5 سال گزر گئے، اور پھر یہاں پہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آپ کو تو MBA کر لینا چاہیے. صحیح. کیونکہ اگر آپ ٹاپ مینجمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو مارکیٹنگ اور مینجمنٹ اور فائنینس از امپورٹنٹ. صحیح. تو مجھے یاد ہے کہ لمس کا اشتہار آیا، ادھر اپلائی کیا اور آئی گاٹ ایڈمیٹڈ. صحیح. تو اٹ واز 2002. تو ایٹ دا ایج آف 35 الحمدللہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. یعنی اپنے ایک بہت شاندار جاب کو، ایک شاندار پرکس کو چھوڑ کر دوبارہ طالب علم بننا. لیکن شاید اپنے والد اور دادا کو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے دیکھا تھا. تو الحمدللہ آئی لینڈڈ ان لاہور. اٹ واز اے مارننگ MBA، فل ٹائم ایکٹیویٹی، صبح 9 بجے شروع ہونا ہے، شام کو 5-6 بجے ختم ہونا ہے. صحیح. اور 2 سال کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. تو یہاں پر ایک نیا پرسپیکٹیو ہمیں ملا کہ مینجمنٹ اور مارکیٹنگ اور ڈریسنگ اپ اینڈ نیٹورکس اینڈ کنیکشنز اینڈ دا باٹم لائن. تو یہ چیزیں ہمیں ایک نیا زمانہ، اور وی ور ویری مچ امپریسڈ کہ یار یہ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ مینجمنٹ. صحیح. صحیح. اور اس میں بہت اچھی چیزیں بھی سیکھیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا ان میں سے کافی ساری چیزیں یہ بھی انلرن کرنی پڑ جائیں گی. تو وہ بھی ہم اس پر بھی آئیں گے، تھوڑا سا تعارف مکمل ہو جائے. تو یہاں پر میرا یہ دوسرا دور شروع ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کا ایرا. اور اس میں میں نے لمس میں ایکسٹرا کورسز بھی لیے، اور اس نے لمس نے مجھے بہت فائدہ بھی دیا، ایکسپوجر بڑھایا، بہت پڑھائی کی، بہت ریڈنگ کرتے تھے. تو وہاں سے جب MBA مکمل ہوا تو ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی لمس کے اندر جو ایک صنعت انڈسٹری سے تعلق تھا ان کا، اینڈ ہی واز لوکنگ فارورڈ ٹو میک اے یونیورسٹی. صحیح. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ایسے بندے ان کے ساتھ مل جائیں جو ذرا یونیک یونیورسٹی بنائیں. تو جب ان کا تعارف ہمیں لمس کے اندر ہی کہیں ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود میٹرک پاس ہوں اور وہ بھی 2nd ڈویژن. تو لیکن میں ایک ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جہاں میری طرح کے لوگ ہوں. تو ہم چوکنا ہو گئے کہ واٹس دس. ہم نے جناب 12 سال پڑھا، پھر 16 سال پڑھا، پھر 18 سال ہو گئے، پھر 20 سال کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے. اور ایک آدمی جو 10 سال کا ہے اور 2nd ڈویژن ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے ایسے بندے، میری طرح کے بندے کیسے تیار ہوں. تو وہ مجھے گوجرانوالہ لے گئے اور مجھے پتا چلا. ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ وہ جو کہہ رہے تھے میری طرح کے، تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں، ابھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے. تو وہاں سے نا یہ میری زندگی کا ایک اور دور شروع ہوا جس کو ان لرننگ کہہ سکتے ہیں. وہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ 2nd ڈویژن بھی امپورٹنٹ ہے، اسکلز بھی امپورٹنٹ ہیں. ایک عام آدمی جس کو انگلش نہیں آتی نا، وہ بھی اپنی دنیا پیدا کر سکتا ہے. صحیح. جو کسی یونیورسٹی میں نہیں یہ پرانی بات ہے، آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تو آپ دیکھیں چیزیں کامن ہو رہی ہیں، ابھی تو ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے. تو وہاں سے نا پھر ایک نیا دور شروع ہوا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پنجابی، اردو، انگلش یہ امپورٹنٹ ہے، مکس کر کے بھی امپورٹنٹ ہے. کسی زبان کو پورا جاننا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں، مکس کر کے بھی نہ چل جاتا ہے، اور اس میں طاقت ہے. تو وہ 2 سال میرے بہت ہائی انرجی کے گزرے، اور وہاں سے پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے اگر اکیڈیمکس میں رہنا ہے، مجھے پتہ چلا کہ یہی میرا پیشن ہے.
صحیح. اس کو بھی ڈیٹیل سے آگے جی جی وی کین ایکسپلور کہ وائی اکیڈیمیا، یہ کیوں پیشن بنا. تو وہاں سے پھر وہ پی ایچ ڈی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے اسکالرشپ کا انتظام کر دیا. میں جرمنی میں 4 سال رہا، ماشاء اللہ. تو وہاں پر ایک اور ڈائمینشن میں چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا. وہاں پر ان لرننگ کا جو عمل شروع ہوا تھا وہ ایکسلریٹ ہو گیا. صحیح. اور پھر وہاں یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو پچھلی تعلیم میں کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور اس میں ریلیونس کا مسئلہ ہے اور پرپز کا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، اس کا آگاہی ہوتی چلی گئی. اور وہاں سے پھر مجھے کافی پڑھانے کا بھی موقع ملا. اور 2010 میں عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جو آئی بی اے کے صحیح اس وقت ڈائریکٹر مقرر ہوئے تھے، جی جی وہ اس تلاش میں تھے. اور وہ بھی ایک دور دیکھنے والے صاحب تھے جی جن کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چینجز آر کمنگ اینڈ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس انٹرپرینورشپ. تو وہ بیبسن امریکہ میں کالج ہے، اس سے تعلق کولیبریشن کر چکے تھے. ہی واز لوکنگ فار سم پیپل ہو کوڈ ٹیک اوور. صحیح. تو وہاں سے تعارف ہوا اور 2010 میں آئی بی اے کراچی پہنچا. تو جو سفر امریکہ، فیصل آباد، تھائی لینڈ سے ہوتے ہوئے لاہور اور پھر جرمنی سے وہ کراچی میں اس کا دوبارہ ایک، تو میں یہاں پر 12 سال رہا ماشاء اللہ. تو 12 سال کے اس سفر میں الحمدللہ ان لرننگ، وہ جو پچھلی ساری ان لرننگ ہوئی تھی جی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، اس کو پیش کرنے کا اللہ نے موقع دیا. اور یہ اس میں بڑے انٹرسٹنگ واقعات پیش آئے جو بعد میں اس میں دیکھیں گے کہ وہ آئی بی اے نے اسپیس کیوں دی، آئی بی اے میں ضرورت کیسے پیدا ہوئی. اور آئی بی اے نے روایتی چیزوں کو ہم جیسے لوگوں کو کیسے برداشت کیا. اور وہاں پر ان 12 سالوں میں انتہائی غیر روایتی قسم کے کام ہوئے. سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینورشپ کا کام ہوا، مدر انٹرپرینورشپ، وومن انٹرپرینورشپ، ایگریکلچر انٹرپرینورشپ، چلڈرن. تو یعنی اس میں بجاج صاحب یہ ہوا کہ یعنی وہ پورا ماڈل 2 سال کی ڈگری اور 4 سال کی ڈگری ایک طرف، وہ 4 مہینے کا جو کورس ہے، مطلب اس سینس میں تو نہیں، لیکن اس کا جو جذبہ اور جنون اور اس کی جو ایکشن کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ دیٹ واز فینومینل. تو یہ جو سفر ہے یہاں پر تھما نہیں، اور ہمارا خیال تھا، ارادہ تھا کہ پورا آئی بی اے ٹرانسفارم ہو، لیکن ابھی اس میں پورے پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی پہ ٹائم لگنا ہے تھا. اور اب یہ دیکھیں نا اس وقت ایچ ای سی نے مسٹ کر دیا ہے، ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ٹیک این انٹرپرینورشپ کورس. تو وہاں سے پھر مجھے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں وائس چانسلر اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اس کے اپوائنٹمنٹ سے چند دن پہلے وہی ڈار صاحب دوبارہ جو گجرانوالہ والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ آپ کا جو مشن ہے ابھی نامکمل ہے، ناؤ یو کم بیک ایز اے وائس چانسلر. اب ہم اس پوری یونیورسٹی گرو کر چکی ہے، 8000 لوگ ہیں اور 250 فیکلٹی ہے. وائی ڈونٹ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈو آل دوز تھنگز جو ہم نے خواب دیکھے تھے. بالکل ٹھیک. تو میں الحمدللہ 1.5 سال سے وہاں ہوں، اور اس ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشش ہو رہی ہے. اور ابھی ہم طالب علم ہی ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ جرنی، اٹس ویری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز وچ آر ہیونگ ٹیکنگ پلیس. تو اس آئی بی اے کو بھی میں بہت شکر گزار ہوں، یہاں رہتے ہوئے ہمارے ارادے اور نیتیں بنی. ہمارے ڈاکٹر فرق تھے، وہ کہتے تھے آپ کا ویژن کیا ہے، کوئی بڑا ویژن بناؤ. ڈاکٹر ارشد بھی یہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے ہمارا ویژن اب یہ بن گیا ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک پاکستان کے ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی کو انٹرپرینل مائنڈ سیٹ کے اوپر لانا ہے.